السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاء بما كانوا یکسبون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العالم رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 11واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام توبہ اور سورہ توبہ کی 95ویں آیت مبارکہ۔ اس سے قبل کہ میں آپ کی خدمت میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پیش کروں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیت مبارکہ کا موضوع دراصل وہی 80 کے قریب یا 80 سے زیادہ منافقین ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک سے جان بوجھ کر پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے پر ان کو کسی قسم کی کوئی شرمندگی، کوئی ندامت محسوس نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ان بدبختوں کو ایک اور انداز سے حقیر بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا موضوع، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سیحلفون، ان قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے باللہ کی، اللہ تعالیٰ، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، اذا انقلبتم جب تم لوٹ کر جاؤ گے، الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ آپ درگزر کر دیں، عنہم ان سے، فاعرضوا عنہم تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، انہم رجس یہ نجس اور ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء یہ بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون ان کاموں کا، ان کارناموں کا جو یہ سر انجام دے رہے تھے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جب آپ ان کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہی نہ ہونا، یہ ناپاک ہیں اور جو یہ کام کرتے ہیں اس کام کا بدلہ ان کا ٹھکانہ ہے جو کہ جہنم ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کی بری عادات اور بری حرکات کو بتانے کا سلسلہ جاری رکھا ہے اس آیت مبارکہ میں بھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ استعمال فرمائے۔ پہلا یہ کہ اعرضوا عنہم، یہ اس قدر حقیر ہیں کہ آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، اور دوسری چیز بیان فرمائی انہم رجس کہ یہ باطنی طور پر اپنے، چونکہ اعتقادی منافق ہیں اور اعتقادی منافق اندرونی طور پر نجس اور پلید ہوتا ہے، تو اس لیے وقتی طور پر دنیا میں یہ کچھ فوائد حاصل کر بھی لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بما کانوا یکسبون، اس سے مراد گناہوں کا وہ لامتناہی سلسلہ ہے جو منافقین کے ہاں کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تفسیر ابن کثیر میں اتنا کچھ ہی بیان ہوا، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں
کہ بوقت ضرورت قسم کھانا کوئی جرم والی بات نہیں بلکہ جائز ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ قسمیں اٹھانا یہ منافقین کی صفات میں سے ایک ہے۔ تو جب آپ غزوہ تبوک کے سفر سے واپس لوٹیں گے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو بتا رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے جھوٹی، اور یہ پھر آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ آپ ان کا عذر قبول کر لیں۔ تو فرمایا یہاں پر دوسرا جو لفظ ہے نا اعرضوا عنہم، اس سے مراد عذر قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ امام مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا آپ نے نہ تو منافقین کے ساتھ بیٹھنا ہے اور نہ ہی آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اور اہل علم نے ایک اور بڑی پیاری بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ منافقین نے یہاں پر اپنے عذر پیش کیے تو اس کے جواب میں ان کو پھر جو کچھ ملا وہ بالکل واضح ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے جائیں۔ اور یہ تو طے شدہ بات ہے کہ منافقت کی نجاست اور منافقت کی گندگی کائنات کی بدترین گندگی ہوتی ہے، کیونکہ منافق آدمی آپ کے بغل میں بیٹھ کر، آپ کے پہلو میں بیٹھ کر چھرا گھونٹتا ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان منافقین کو دو سزائیں دیں، ایک کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور وہ سزا کیا ہے؟ حقارت، اور دوسری سزا آخرت میں ہے وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک بڑی اہم بات جو کہ ہر دور کے تقاضوں کے عین مطابق ضروری ہے، وہ آپ کو سمجھانا میں یہاں پر اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن نے نصاً ایک بات کر دی، واضح طور پر ایک بات سمجھا دی کہ یہ منافقین نجس ہیں، پلید ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان بدبختوں کے خلاف تلوار اٹھائی؟ یقینی طور پر نہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے معزز خواتین و حضرات؟ کہ کفار کے خلاف لڑنا تو قرآن و حدیث کا حکم ہے، لیکن منافقین کے خلاف تلوار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اٹھائی ہے۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں منافقین، غزوہ تبوک کے بعد منافقین کے بارے میں جو آیات مبارکات نازل ہوئیں، ان میں سب سے واضح آیت مبارکہ یہ ہے، کیونکہ بعد منافقین نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے عذر پیش کیے اور کہنے لگے جی، جانے سے پہلے کہنے لگے کہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو کسی نے کوئی عذر پیش کیا، کسی نے کوئی عذر پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان عذروں کو قبول کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ 80 لوگ تھے، جن میں جد بن قیس، معتب بن قشیر اور ان کے دیگر ساتھی شامل ہیں۔
امام مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ عبداللہ بن ابی منافقین کا جو سردار تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس نے اس موقع پر قسم کھائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کبھی بھی کسی غزوہ سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ پیچھے رہنے والوں میں چونکہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس آیت مبارکہ کی زد میں نہیں آیا۔ اور امام طبری نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو منافقین عذر پیش کر رہے تھے جن کی تعداد 80 سے زیادہ تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ان کا جو ظاہری طور پر عذر کا سلسلہ تھا اسے قبول کر لیا، لیکن رب کائنات نے ان کے راز تش تسبام کر دیے، کھول دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔